آج جمعہ تھا، دفتر کی چھٹی تھی۔ قاعدے کے مطابق آج نیا کو گھر کے بے شمار کام کرنے تھے۔ موتی کو مالش کر کے نہلانا تھا، کپڑے واشنگ مشین میں ڈالے ہوئے تھے، انہیں نکال کر سکھانا اور استری کرنا تھا، بستر کی چادریں بدلنی تھی اور اپنا وارڈروب ٹھیک کرنا تھا۔ جمعے کو وہ اپنا ڈرائنگ روم اور بیڈ روم خود صاف کیا کرتی تھی اور کھانا بھی خود ہی پکاتی تھی۔ پچھلی رات سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے بالوں میں ڈھیر سارا تیل ڈال لیا تھا اور کپڑے بدلنے کو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ رات بھر نیند نہیں آئی تھی، رات بھر بے کلی رہی، ذہن شمع کی مانند سلگتا رہا تھا اور نیند شکی سہیلی کی طرح اٹھ گئی تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتی اور یہ شعر گنگناتی رہی: کروٹیں لیتے ہی لیتے رات ہوتی ہے تمام، کس طرح اے کشتگانے خواب آ جاتی ہے نیند۔ کوئی بار بار سرہانے آ کر تنگ کرتا تھا، اس کا بار بار جی چاہتا تھا کہ اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ صبح اٹھ کر اس نے صرف ایک پیالی چائے کی پی تھی اور بستر پر آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ پتہ نہیں کسل مندی تھی، محرومی تھی، علالت تھی یا بیزاری، کچھ بھی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بس یوں ہی لیٹی اپنے خیالوں میں الجھ رہی تھی کہ کال بیل بجی۔ اس گھر میں ملاقاتی زیادہ نہیں آتے تھے، وزٹرز کے لیے گھر مناسب نہیں تھا، چھوٹا بھی تھا اور فلیٹ ہونے کے باعث سب کی نظر میں بھی تھا۔ نیا اپنے ملنے والوں کو دفتر میں ہی بلایا کرتی تھی، زیادہ تر فون پر ہی گپ شپ لگا لیتی تھی۔ گھر پر اکثر بل دینے والے آتے تھے، دودھ کا، اخبار کا، بجلی کا، پانی کا یا کوئی اور بل۔ نیا نے وقت دیکھا، صبح کے 10 بجے تھے۔ اس وقت کون مردود آ گیا؟ پھر اس نے اپنی گھڑی پر دوبارہ تاریخ دیکھی، کسی کا بل واجب الادا نہیں تھا، شاید کوئی ہمسایہ ہو یا کوئی ضرورت مند ہو۔ اٹھ کر دیکھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ موتی دوڑتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ممی ممی، وہ آئے ہیں۔ وہ کون آیا ہے موتی؟ نیا کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے کیا پتا وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ نیا نے سلیپرز پہنے اور پاؤں گھسیٹتی ہوئی باہر کو لپکی۔ موتی کو کسی کی پہچان تو ہے نہیں، بہتر ہے وہ خود ہی دیکھ لے۔ دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو زمین نے پاؤں جکڑ لیے۔ وہی تھا، بالکل وہی، کتنے شاندار انداز میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہاں تو تم نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا اور اب میرے گھر تک چلے آئے میرے پیچھے پیچھے کھوجتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، نکارے پر چوڑ مارتے ہوئے۔ کون ہو کھوجی تم؟ کیا تم وہی ہو جو مجھے رواجوں کے بھیانک دیو کے چنگل سے چھڑانے آئے ہو؟ آؤ شہزادے آؤ، میری سیج تلک آؤ، میری سلگتی کلیوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لو۔ میری جوانی کے ارمان کسی خبیث جادوگر کے طلسم سے پتھر بنے پڑے ہیں، ان پر اپنی محبت کا آب حیات چھڑک دو، انہیں زندگی دے دو، انہیں جگاؤ۔ میرے شبستان کے آگے زہریلے کانٹے اگے ہیں، تقدیر کے آگے جابر شہنشاہ کی ایک قہر زدہ کنیز ہوں میں، اپنے ہی تن کی چار دیواری میں زندہ درگور ہوں میں۔ مجھے زندان سے زندہ نکال کر لے جانے کے لیے آئے ہو تو میری تھکن کو محسوس کرو، میری صورت سے نہیں، میرے دل پر ہاتھ رکھ کر۔ نیا کا سارا غرور، فخر، جوانی، حسن اور حاضر جوابی جیسے سبھی ایک ساتھ جواب دے گئے۔ وہ دوشیزہ بنی دروازے کی پٹ کھولے کھڑی رہ گئی، پاگلوں کی طرح ایک ٹک دیکھے گئی۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر جلا ہوا ٹکڑا دور کونے میں پھینک کر وہ بولا: دل میں جگہ دیں نہ دیں، گھر میں تو بلائیں، مہمان سمجھ کر نہیں تو سائل سمجھ کر ہی صحیح۔ اپنوں کے در سے خالی ہاتھ چلے جانا بھی سائل کی نامرادیوں کی معراج ہے۔ نیا نے اپنے دل پر قابو پا کر کہا: آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ وہ چلا آیا پیچھے پیچھے، مگر اسے میرے گھر کا راستہ کیسے معلوم ہوا؟ کیا تیرے گھر کا راستہ کہکشاں سے ہو کر آتا ہے؟ دفتر سے لے لیا ہوگا، خانم کا دوست ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج ڈرائنگ روم بے حد گندا ہو رہا تھا۔ رات موتی کینچی سے پرانے رسالوں میں سے تصویریں کاٹتا رہا تھا۔ چھٹی کی رات ہوتی ہے تو ہر قسم کی گندگی پھیلانے کی اس نے اجازت دی ہوئی تھی۔ کٹے ہوئے کاغذوں کے ٹکڑے قالین پر پھیلے ہوئے تھے، رسالے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، گدیاں فرش پر پڑی تھیں، گلدان اوندھے تھے، صوفے کے کور پائیدان کے پاس ڈھیر تھے اور موتی کے میلے کچیلے کپڑے صوفے پر بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پر سے اطمینان سے بنیان ہٹا کر بیٹھ گیا۔ نیا بہت شرمندہ تھی، وہ بھی شرمندہ سی بیٹھ گئی۔ خود اس کا حلیہ کس قدر گندا ہو رہا تھا، بالوں میں بے انتہا تیل، میلے سلوٹ زدہ کپڑے، ستا ہوا چہرہ، اداس آنکھیں۔ دفتر میں تو وہ شعلہ جوالہ بن کر جاتی تھی۔ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہ تھی، نیا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر معذرت والے انداز میں کہنا شروع کیا۔ آج سارا گھر گندا ہو رہا ہے، میں بھی، موتی بھی، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ معذرت مجھے کرنا چاہیے کہ میں بغیر اطلاع کے آ گیا، کہ آئے بنا چین نہیں آ رہا تھا۔ نیا کا دل دھڑک کر حلق تک آ گیا۔ رہی گھر کی بات تو زندہ لوگوں کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، میں نے اکثر سجے سجائے گھر دیکھے ہیں، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی بھی نہیں رہتا، کسی شے کو چھوا تک نہیں گیا، کسی شے
پر زندگی کی چھاپ نظر نہیں آتی۔ ذرا سی بد نظمی، ذرا سا انتشار گھروں میں زندگی کی حرارت پیدا کر دیتا ہے، ذرا سی گندگی بے ترتیبی زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ مجھے تو ایسے گھروں میں ہر جگہ ایک دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی اتنی لمبی تمہید نے نیا کی شرمندگی کو تو نہیں مٹایا، البتہ وہ بات کرنے کے قابل ضرور ہو گئی۔ اٹھ کر اندر گئی اور امی جان سے چائے کا کہہ کر آ گئی۔ واپس آئی تو ننگے موتی کو ٹانگوں میں پھنسائے اس سے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اور موتی کہہ رہا تھا میرے ڈیڈی بہت دور گئے ہیں، بہت بڑا جہاز لینے کے لیے۔ غالباً اس نے موتی سے اس کے ڈیڈی کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ اچھا ہے، نیا دل میں سوچا، اسے میرے اور میرے بچے کے بارے میں پتہ چل گیا، خود ہی دفان ہو جائے گا۔ مگر جب نیا نے یہ سوچا تو اس کے دل میں کہیں گہرا سا درد بھی ساتھ ہی اٹھا، جو کسی شے کے چھن جانے کا کلک ہی ہو سکتا تھا۔ کاش چاند داغدار نہ ہوتا، کاش گرہن نہ لگتا، کاش چاند کسی کے آنگن میں اترتا۔ تھوڑی ہی دیر میں موتی راضی سے مانوس ہو گیا اور اپنے کھلونے اٹھا کر اسے دکھانے لگا۔ نیا خوفزدہ تھی کہ کوئی بھی الٹا سیدھا سوال موتی کر سکتا تھا، کوئی بھی ہمدردانہ برچھی راضی کلیجے میں اتار سکتا تھا۔ چلو اچھا تھا کہ نیا کسی سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ راضی جلدی سے چلا جائے، مگر راضی یوں پرسکون بیٹھا چائے پی رہا تھا جیسے یہ اس کا اپنا ہی گھر ہو اور وہ یہیں پر رہ رہا ہو۔ آپ کی امی جان کا کیا حال ہے؟ اس نے اتنی لگاوٹ سے پوچھا کہ نیا چونک گئی۔ اب تو بالکل ٹھیک ہے، پھر دوبارہ بولی، یہ ساری معلومات آپ نے خانم سے حاصل کی ہیں؟ جی، طلب سچی ہو تو آدمی کیا نہیں معلوم کر لیتا، تم نے سب معلوم کر لیا۔ نیا خاموش ہوگی تو وہ خوش دلی سے بولا، موتی بڑا پیارا بچہ ہے اور مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ نیا طنزاً مسکرائی، سیدھا نفسیاتی سا چٹکلا ہے، مطلب کسی کے سامنے بچے کی تعریف کریں تو خود بخود شناسائی کی راہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پر ایک زوردار کہکا لگایا گیا۔ طنز کر گئی نا آپ مجھ پر؟ ویسے اتنا زہر آپ کے اندر کس نے بھرا ہے؟ آپ نے کبھی شہد کی مکھی سے پوچھا ہے کہ اس کے اندر اتنا زہر کہاں سے آتا ہے جس سے وہ شہد بناتی ہے؟ خوبصورت جواب ہے، لیکن شہد حاصل کرنے کے لیے مکھی کا ڈنک تو کھانا ہی پڑتا ہے نا؟ ایسا نہ ہو تو شہد نہیں ملے گا۔ آپ کا خیال ہے کہ شہد کے لیے میں موتی کو وسیلہ بنا رہا ہوں؟ تو میں نے تو یوں ہی نفسیات کی بات کہی تھی۔ نیا نے ہنس کر بات ٹالنے کی کوشش کی۔ راضی نے پھر اسی انداز میں کہا، خیر ہے، پیارا بچہ ہے، مگر میں اسے وسیلہ بنائے بغیر بھی آپ سے شناسائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھ میں شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت ہے۔ نیا کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ بہت خطرناک آدمی لگ رہا تھا۔ نہیں، خود نیا بزدل بن گئی تھی، اس چڑیا کے مانے جو کھلے آسمان میں پرواز کرتی تھک گئی ہو اور اب کسی شکاری کا حملہ دیکھ کر چپ چاپ آمدن اس کے پاس آ بیٹھی ہو۔ کبھی کبھی قوت پرواز کو مفلوج کرنے کے لیے اسیر ہونے کو دل چاہتا ہے۔ اسیری ہی مسائل کا آخری حل نظر آتی ہے۔ یہ آدمی معطر سا، خوشگوار سا، روشن مشام جان میں دھیرے دھیرے خوشبو کی طرح اترتا چلا جا رہا تھا۔ خوبصورت ہے، خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ نیا نے اسے غور سے دیکھا۔ کھلتا ہوا گندمی رنگ، گھنے بال، درمیانہ قد، نفیس سا سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھا، کوٹ کی جیب میں قمیص کے رنگ کا رومال، صاف ستھرے ہاتھ، چمکدار ناخن۔ نیا کو بھدے ہاتھ والے مرد بڑے برے لگتے تھے۔ راضی سے ہلکی خوشبو نکل کر آ رہی تھی جو مکمل مرد کی خوشبو تھی۔ آپ نے میرا جائزہ لے لیا؟ اچانک وہ بولا تو نیا نے لرز کر نظریں جھکا لی۔ یقین کریں میں شریف آدمی ہوں۔ شریف ہیں تو بار بار یقین دہانی کی ضرورت کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ اس طرف سے پذیرائی جو نہیں ہو رہی۔ ایک ہی تو ملاقات ہوئی ہے آپ سے، میں کیا جانوں آپ کے بارے میں؟ بعض اوقات ایک ہی ملاقات پوری عمر کا حاصل ہوتی ہے۔ یہ کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہے کہ سودا کیا جائے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ نیا نے گھبرا کر آنکھ اٹھائی اور وہ نیا کی نگاہ میں اتر گیا۔ چلے میں اب جاؤں؟ وہ کھڑا ہو گیا، دل میں گھر کرنے کے انداز خوب جانتا ہے۔ نیا سوگواری سے مسکرائی، مگر منہ سے کچھ نہیں کہا اور خود بھی کھڑی ہو گئی۔ یا پھر نہ جاؤں؟ وہ پھر بولا، میں نے کب یہ کہا؟ آپ نے تو وہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا، کیا سب کچھ مجھے کو کہنا پڑے گا؟ شاید نیا کے منہ سے نکل گیا، یہ کیا کہہ دیا میں نے؟ اس نے فوری دل میں سوچا، میں کل آؤں گا۔ کیوں؟ کیوں؟ اس کا دل بے چین ہونے لگا تو وہ فرش کی جانب دیکھنے لگی۔ جب آپ آنکھ اٹھا کر بات کریں گی تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا، مسکراتا رہا، لیکن نیا نے نظر نہیں اٹھائی۔ دونوں کے صرف دل دھڑکتے رہے۔ خدا حافظ، اس نے آہستہ سے کہا اور موتی کو چوم کر چلا گیا۔ نیا نے اس کے جانے کے بعد دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ ہل رہا تھا۔ نظر کیوں نہ اٹھائی تو نے پگلی؟ کیا دل میں کوئی چور تھا؟
آ جاؤ یہاں میری سیٹ پر۔ راضی نے نگاہوں میں جسم کی ساری گرمی سمو کر کہا۔ نہیں، نیا کسمسائی، اب اتنا بڑا چیلنج دے کر نظریں نہ چراؤ۔ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں تو ہرگز مذاق نہیں کر رہا۔ نیا کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس طرح ہنسو گی تو میں اور گدگدی کروں گا۔ پلیز نہیں۔ نیا سمٹائی اس کی سیٹ پر آ گئی اور وہ دوسری طرف سے نکل کر ساتھ والی سیٹ پر آ گیا۔ تو ہو جائے استادی شاگردی کا پہلا درس۔ دیکھو راضی، میں اچھی شاگرد نہیں ہوں، میں بہت اچھا استاد ہوں، وہ چہرہ قریب کر کے بولا۔ یہ میں جان گئی ہوں، نیا نے زوم آئینے لیجے میں کہا۔ اس پر دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ تو بسم اللہ کر کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھو اور اپنے نازک پاؤں یہاں کلچ پر رکھو اور دوسرا ایکسیلیٹر پر۔ ہاں، اس طرح۔ راضی نیا کو موٹر چلانے کا طریقہ بتانے لگا، لیکن نیا ابھی تک سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے الجھن سی ہو رہی تھی اور دل میں گدگدی ہو رہی تھی۔ روئے سے شعلے نکل رہے تھے۔ راضی اس قدر قریب جو بیٹھا تھا اور پھر اپنے بازو سے اس کے گرد گھیرا ڈال کر اس نے اسٹیئرنگ بھی پکڑا ہوا تھا تاکہ اسے بیٹھنے کا صحیح طریقہ سمجھا سکے۔ نیا کا دھیان نہ اسٹیئرنگ کی طرف تھا نہ سڑک کی جانب۔ اس کو تو وہ خوشبو تنگ کر رہی تھی جو راضی کے سانسوں سے نکل رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی یوں ہی اس نے اپنے آپ کو پھنسا لیا۔ یہ مذاق تو نہیں تھا، اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو پھنسایا تھا۔ راضی آیا تو اس کے دل کا پنجرہ کھول دیا۔ راضی ہر شام اس کے گھر آنے لگا تھا، چور بن کر نہیں، دلیر بن کر۔ جیسے مانگا نہیں چھینا جاتا ہے۔ راضی التجا نہیں کرتا، حکم دیتا تھا۔ راضی گڑگڑاتا نہیں، بلکہ اس میں بہت سی ایسی صفات تھیں جنہیں نیا تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ دلیر، بے باک، گستاخ، بے جھجک۔ نیا کو بزدل مردوں سے نفرت تھی، چھین کر لے جانے والے اچھے لگتے تھے، اور اب راضی نیا کو ہی چھیننے لیے جا رہا تھا، اور وہ بھی جاتی جا رہی تھی۔ شام کو کسی مرد کے ساتھ گھومنا، فلم دیکھنا، ریسٹورنٹ میں بیٹھنا اس کے معمولات میں نہیں تھا، مگر اب راضی کے ساتھ وہ سب کچھ کرتی، اور تو اور موتی کو بھی ساتھ لے لیتی۔ چھٹی کا دن تقریباً تینوں گھر سے باہر گزارتے، کبھی ساحل سمندر کی طرف نکل جاتے اور کبھی مووی دیکھنے۔ انکار و اقرار کے سارے دروازے خود راضی نے توڑ دیے تھے۔ اس کے سامنے نیا پگھل جاتی، جس طرح آگ کے سامنے موم۔ اس کا اکثر دل چاہتا تھا کہ وہ دور کسی جگہ راضی کا ہاتھ تھامے چلتی رہے، قدم کبھی نہ رکیں، باتیں کبھی بھی ختم نہ ہو، یوں ہی رواں رہیں۔ نیا پر محبت کا نشہ نیا چھایا تھا، اس لیے لڑکھڑاتے ہوئے کسی بات سے انکار نہ کر سکتی، کسی پروگرام کو رد نہ کر سکتی۔ آج بھی ان کا لمبی ڈرائیو پر جانے کا پروگرام تھا۔ راضی جب اسے لینے کے لیے آیا تو وہ ہلکی کاسنی ساڑی پہنے، جوڑے میں سدا سہاگن کے کاسنی پھول سجائے اس کی منتظر تھی۔ اس کی گاڑی کا ہارن سن کر نیا نے اپنے اوپر جوائے کا اسپرے چھڑکا اور باہر نکل آئی۔ جانے کیسے اس کی آنکھیں اس کا آئینہ بن گئی تھیں، اپنا سراپا ان میں نظر آنے لگا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی کبھی آنکھیں پھیل جاتی اور کبھی سکڑ جاتی۔ ان آنکھوں کے زاویے نیا کو بے شمار نت نئی تصویریں دکھاتے تھے۔ وہ ظالم آنکھیں بیٹھے بیٹھے اس کے ہونٹ چھو لیتی، کبھی باتیں کرتی اور کبھی سارے وجود کو شعلوں میں لپیٹ دیتی۔ یہ کیسا جادوگر تھا جس نے اس کے تن پر نرالا منتر پھونک دیا تھا؟ جسم تمام شب سلگتا رہتا، مگر دل پھول کی طرح کھلا رہتا۔ پھول اور آگ کا میل اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ راضی اسے لے کر آج ملیر کینٹ کے سنسان راستوں کی طرف نکل آیا تھا۔ عشق کے زمانے میں آوارگی مزہ دیتی ہے۔ جب محبوب قریب ہو اور سڑکیں وسیع ہوں تو آدمی کیا کرے؟ لایعنی سی باتوں میں بھی ایک انوکھی لذت ملتی ہے۔ یوں ہی ادھر ادھر گاڑی دھڑائے تھے کہ نیا نے کہا، ذرا ٹھیک سے گاڑی چلاؤ راضی، تم مسلسل میری طرف دیکھ رہے ہو، کسی کو شہید نہ کر دینا۔ میں بہت اچھا ڈرائیور ہوں محترمہ، سڑک کی طرف دیکھے بغیر بھی عمدگی سے گاڑی چلا سکتا ہوں۔ ویسے کوئی بیچارہ آپ کا رخ روشن دیکھ کر شہادت کا رتبہ پانا چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی نہیں، ہر صورت میں الزام تمہاری ڈرائیونگ پر ہی آئے گا۔ جناب، مجھ جیسا ڈرائیور اس پورے شہر میں نہیں۔ مجھے ڈرائیونگ کی سب سے اعلیٰ ٹیکنیک آتی ہے اور کسی بھی اناڑی کو صرف 4 گھنٹے میں موٹر چلانا سکھا سکتا ہوں۔ کہیں امریکہ میں تم نے ڈرائیونگ اسکول تو نہیں کھول رکھا ہے؟ راضی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ جہاں تم جیسی حسین سیکھنے آئے تو میں یہاں کراچی میں یہ کام شروع کر دوں تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ میں پہلی شاگرد موجود ہوں، سکھانا شروع کرو۔ سچ؟ جی ہاں، میری تو زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہی یہی ہے۔ حقیقت میں نیا جب سے خواتین کو موٹر چلاتے ہوئے دیکھتی تھی تو اسے ان پر بہت رشک آتا تھا۔ پہلے کیوں نہ بتایا؟ راضی نے پوچھا۔ کیا کیا بتاتی؟ تم نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس نے گردن گھما کر نیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور تم پھر بھی سب جان گئے ہو؟ وہ دونوں ہنس دیے۔ میں کاریگر آدمی ہوں، تم جانتی ہو۔ ہاں جانتی ہوں، آؤ پھر تمہیں کار چلانا بھی سکھا دوں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ میری کوئی موٹر ہے؟ حضور، موٹر والے آپ کے خادم ہیں۔
چاہے تو یقین کے لیے کاغذ لکھوا لیں، موٹر تو معمولی چیز ہے۔ نیا ہنسنے لگی۔ اظہار محبت کے انداز سے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ گو انہوں نے مل کر محبت کے موضوع پر بات نہیں کی تھی، مگر گفتگو میں اشارے کنائے کی خوبصورت انداز نے انہیں ایک دوسرے کے جذبات سے آگاہ کر دیا تھا۔ جو ہی نیا نے اسٹیئرنگ سنبھالا، راضی نے گاڑی میں لگا ہوا کیسٹ آن کر دیا۔ ایک نغمہ دھیرے سروں میں بجنے لگا۔ 2 دن کی تو پہچان ہے یہ دیسی بلم سے، لگتا ہے ہم جانتے ہیں پچھلے جنم سے۔ بڑا موزوں گیت تھا۔ نیا کو سرور آنے لگا۔ سچ مچ ابھی تھوڑے ہی تو دن ہوئے تھے اس کی اور راضی کی جان پہچان کو، مگر یوں جان پڑتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیسے بندھن ہوتے ہیں اور کیسے جذبے ہوتے ہیں، اگر دلوں میں جاگ جائیں تو اپنے ساتھ سارے زمانے کو جگا دیتے ہیں۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیسے بندھن ہوتے ہیں کہ جب آ کر درے دل پر دستک دیتے ہیں تو دل کے دروازے آپ ہی آپ کھل جاتے ہیں، یہی زندگی کی دھاروں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ 2 گھنٹے تک مسلسل وہ اسے ڈرائیونگ سکھاتا رہا۔ بس اب تھک گئی ہوں، نیا نے کہا۔ ارے ابھی سے؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے خواب میں ہوں۔ راضی کی معطر سانس نے اس کے چہرے کو چھو لیا۔ ابھی 1 گھنٹہ اور چلاؤ پلیز راضی، اب نہیں، باقی کل۔ میں نے تو چیلنج کیا ہے کہ 4 گھنٹے میں تمہیں سکھا دوں گا۔ میں جانتی ہوں تم سکھا سکتے ہو، مگر اب نہیں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ دیکھو نیا، سیکھنے کا یہی موقع ہے محترمہ، بعد میں تم پچھتاؤ گی۔ بعد میں کب؟ شادی کے بعد۔ کس کی شادی؟ نیا نے تجاہل عارفانہ سے کام لے کر کہا۔ شادی تو خیر ہم دونوں کی ہی ہوگی اور انشاءاللہ جلدی ہوگی، مگر ایک بات تمہیں پیشگی بتا دوں، شوہر کبھی اپنی بیوی کو ڈرائیونگ نہیں سکھا سکتا، خواہ کتنا ہی اچھا ڈرائیور کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ دیکھو یہ بڑے پتے کی بات ہے، شادی کے بعد تو ذرا سی غلطی پر جھڑک دیتا ہے اور جلد ہی اکتا جاتا ہے، حالانکہ وہی شوہر عاشقی کے زمانے میں موٹر تو کیا ہوائی جہاز بھی اڑانا سکھا سکتا ہے۔ اچھا تو تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو؟ نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ اس زمانے کی خوبصورت یادوں کی طرح یہ بھی پلے باندھ لو، اور پھر جب کبھی تم میرے ساتھ تلخی سے سختی سے پیش آؤ تو میں تمہیں بتاؤں کہ میں تمہارا استاد بھی رہ چکا ہوں۔ ارے اس قسم کے ارادے ہیں تمہارے؟ اس لیے تو کہتا ہوں کہ مجھے استاد مان لو۔ کیا کروں گی استاد مان کر؟ خوش رہو گی، بیڑا غرق ہی نہ ہو جائے۔ وہ تو ہو چکا ہے۔ اس پر دونوں بے تحاشا ہنسنے لگے۔ اچھا اب ذرا دھیان سے اسٹیئرنگ گھماؤ، میں نے اسٹیئرنگ چھوڑ دیا، ڈر ڈر کے نہ چلاؤ۔ ارے تم نے تو اتنا زور لگا رکھا ہے اسٹیئرنگ پر جیسے موٹر نہیں ساری کائنات چلا رہی ہو۔ تم ایسے ریمارکس دو گے تو میں نہیں چلاؤں گی۔ ارے میں تمہیں چھیڑ رہا ہوں، خدا کی قسم موٹر چلاتے ہوئے آفت لگتی ہو۔ اگر کمزور اعصاب کا آدمی سامنے ہو تو موٹر ٹکرا دے، اور تم کمزور اعصاب کے مالک نہیں ہو کیا؟ میں بھی ہو گیا ہوں۔ اگر زیادہ کمزوری غالب آئے تو مجھے بتا دینا۔ بتا رہا ہوں کیا؟ چلو چل کر کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہیں، ابھی تو صرف 3 گھنٹے ہوئے ہیں، سارا جوش ختم ہو گیا۔ نہیں ظالم، تیرے بدن کی آنچ اب زیادہ آنے لگی ہے، ذرا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر آگ بجھاتے ہیں، پھر باقی 1 گھنٹے کا کام رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہونے لگے تو نیا ایک آدمی سے ٹکرا گئی اور جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس آدمی نے بھی مڑ کر دوبارہ نیا کو غور سے دیکھا، پھر باہر کی طرف نکل گیا۔ نیا تذبذب میں پڑ گئی۔ ایک میز کے گرد بیٹھتے ہی راضی نے پوچھا، کون تھے یہ حضرت؟ گھائل معلوم ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی، مگر مجھے یہ آدمی لاہور کا معلوم ہوتا ہے۔ لاہور کا ہے تو کیا ہے؟ غالباً میرے بھائی کا دوست ہے، میں نے بچپن میں اسے دیکھا تھا۔ ارے اب وہ تمہیں کہاں پہچان سکتا ہے؟ وہ کبھی تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ بچپن کی معصوم کلی اب زمانے کے لیے قیامت صغریٰ بن چکی ہے۔ زیادہ سے زیادہ سوچتا ہوگا معشوق اچھا ہے۔ تم تو ایسے باتیں کر رہے ہو جیسے تم نے میرا بچپن دیکھا ہے۔ شاید دیکھا ہی ہو، کیونکہ بچپن تو میرا بھی لاہور میں ہی گزرا ہے۔ اچھا، نیا نے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ واقعی؟ اس نے تو کبھی راضی سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں، بس اس کی شخصیت کے نشے میں سرشار ہو گئی تھی۔ نیا نے اپنا ہاتھ میز پر رکھا اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں بیرا آ گیا۔ راضی نے آرڈر دیا اور وہ بیرا چلا گیا۔ تم لاہور میں کس جگہ رہتے تھے؟ ہاں تو شروع ہو گئی نا وہ عورتوں والی کھود کرید۔ آخر تجسس کا جذبہ تو مردوں میں بھی ہوتا ہے، عورت کو اس طرح بدنام کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ چڑ گئی؟ میں بھی تمہیں چڑھا ہی رہا تھا۔ نیا چپ رہی۔ اچھا تم بتاؤ، تم کہاں رہتی تھی؟ نیا نے بتایا کہ وہ چوک رنگ محل کے پاس محلہ رنگ پورہ میں رہتی تھی، اور پھر اپنے ابا جی اور اپنے بھائیوں کے بارے میں بتایا، اسکول اور گلیوں کے بارے میں بتایا، اور یہ بتاتے بتاتے وہ بچپن کی خوابناک یادوں میں کھو گئی۔ اس کی ساری باتیں سن کر راضی چونک اٹھا اور پھر اطمینان سے بولا، کس زمانے کی بات کری ہو؟ سن اور اتا پتا بتاؤ۔ اور نیا نے بتا دیا تو حیرت سے راضی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور آنکھیں بند کر کر ٹیک لگا لی، جیسے اسے کوئی بے حد پرانی اور بھولی بسری بات یاد آ گئی ہو۔ کیوں، کیا ہوا؟ نیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو تم، اوفو، میں کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں پوری طرح کھول کر نیا کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، پھر غور سے دیکھتا رہا۔
तो तुम वो नैया हो? और फिर सर पकड़ लिया। वाह, किस कदर खुशगवार हादसा है। कैसा हादसा भाई, कुछ बताओ। नैया ने इसरार किया। लेकिन कमाल है, मैंने तुम्हें पहले क्यों ना पहचाना? कुछ बताओगे भी या मैं उठकर चली जाऊं? नैया की उलझन बढ़ने लगी क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसके चले आने के बाद मोहल्ले में उसके बारे में कैसी बातें मशहूर हुई। तुम जहाँ रहती थी तो तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे घर के सामने कभी कोई किराए पर आया था? हाँ, कई आते रहते थे, नैया ने लापरवाही से कहा। कभी ऐसे किराएदार आए थे जिनके बेटे का नाम अरसलान था? हाँ हाँ, नैया ने कुछ उभरे उभरे, कुछ डूबे डूबे अंदाज में कुछ याद करते हुए कहा। तुम्हें याद है? याद है। खौफ के मारे नैया का दिल धड़क उठा और होंठ लरस गए। उसने बेयकीनी के अंदाज में राजी की तरफ देखा। राजी भी उसे अजीब अंदाज में देख रहा था। दोनों एक दूसरे के नकूश में जाने क्या ढूंढ रहे थे, माजी, हाल या मुस्तकबिल। नैया जानकनी के हालत में लटकी हुई थी। तभी राजी ने आहिस्ता से कहा, मैं वही अरसलान हूँ। ये किस तरह हो सकता है? नैया जैसे किसी गहरे कुएं से बोली। क्यों नहीं हो सकता? तुम राजी कैसे बन गए? जवाबन राजी ने जेब से अपना कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। इस पर लिखा था ए राजी, यानी अरसलान अहमद राजी। तुमने कभी ए का मतलब ही नहीं पूछा तो मैं क्या बताता? वाकई नैया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तो राजी को यूं बगैर सोचे समझे कबूल कर लिया था जैसे वो आसमानी मखलूक हो। मैंने समझा तुम्हारा असली नाम राजी है। नहीं, ये तो मेरा राज का नाम है। राज से क्या मुराद? नैया ने चौंक कर पूछा तो राजी खिसियाना हो गया। भाई, जवानी में एक ज़माना आता है जब हर लड़का या लड़की कुछ कर गुजरने की मंजिल में होते हैं। अपने आप से भी इश्क होता है और दुनिया को भी चौंकाना चाहते हैं। इस तरह कोई शायर बन जाता है, कोई अदीब, कोई मुसव्विर, कोई फोटोग्राफर, कोई बुत तराश। तो जनाब इस नाचीज़ ने भी शायरी शुरू कर दी थी। उस ज़माने में जब मुझे ख़तों की गोलियां बनाकर फेंका करते थे। जानती हो, उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी और मैं सिर्फ 18 बरस की थी। तो तुम अब भी 18 बरस की हो और मैं तुम्हें खोजता खोजता बूढ़ा हो गया हूँ। राजी ने ऐसे अंदाज से कहा कि नैया के दिल में आग भड़क उठी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया था नैया। राजी की आवाज़ खुद ब खुद नरम पड़ गई और इतनी पुरअसर हो गई थी। तुम जाने कहाँ खो गई थी? मैंने तुमसे पहली मुलाकात में कहा था ना कि जैसे मुझे लगता है मैं तुम्हें कहीं देखा है, और तुमने मेरी इस बात का मजाक उड़ाया था कि एक दूसरे के करीब से कभी नहीं देखा था। तुम दूर दूर से मुझ पर बिजली गिराया करती थी और मैं बुरी तरह तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो गया था और जानबूझकर तुम्हारे सामने नहीं आया था। तुमने एक बार सिर्फ मेरी एक सरसरी सी झलक देखी थी, इसलिए तुम मुझे नहीं जानती। अब जबकि मैं इतना बदल गया हूँ, वो लाउबाली सा लड़का नहीं बल्कि एक भारी भरकम आदमी हूँ। कितने सालों के बाद हमने एक दूसरे को देखा है, गालबन 9 या 10 साल के बाद। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने मजहबी और पर्दादार घराने की लड़की यहाँ इतनी ऊंची सोसाइटी में, बाखुदा मैं तुम्हारा यहाँ किस तरह तस्वुर कर सकता था। राजी, नैया सोचों के दोराहे पर गुमसुम बैठी थी। एक गहरी सांस लेती हुई बोली, मेरी शादी हो गई थी। हाँ, मुझे खानम ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। मुझे तुम्हारे माजी में कोई दिलचस्पी नहीं। कितनी खुशी की बात है, जिंदगी के एक मोड़ पर दोबारा मिल गए। शायद तुम मुझे खोजती फिर रही थी और मैं तुम्हें। जिंदगी में मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं राजी। नैया की आंखों में सचमुच आंसू आ गए। यहाँ तक आना मेरी जैसी लड़की के लिए इतना आसान नहीं था। राजी ने हौले से अपना मजबूत हाथ नैया के ठंडे बर्फ जैसे लरसते हुए हाथ पर रख दिया। उसके हाथ के दबाव से नैया के जैसे मुर्दा तन में जान पड़ गई थी। मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं नैया। आओ अब माजी की सोबतों को भूल जाएं। और शायद कुदरत को हमारा इस तरह मिलाप मंजूर था। हम इस कायनात में एक दूसरे के लिए ही सरगर्दा थे। हम यकीनन एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। पड़ाव मंजिल नहीं होती, पड़ाव का गम क्यों करें। तुम मेरे माजी को ना कुरे दो, मैं तुम्हारे माजी की बात नहीं करता। अब देर ना करो, आओ हम एक हो जाएं। कबल इसके कि ज़माना हमारे दरमियान आ खड़ा हो। नैया सर से पांव तक लरस गई। खुदा न करे कि ऐसा हो। नैया ने अपना दूसरा लरसता हुआ हाथ भी राजी के हाथ पर रख दिया। नैया के दोनों हाथ कांप रहे थे। दोनों हाथ ठंडे थे और इन दो कांपते लरसते ठंडे हाथों में राजी का गर्म हाथ आहिस्ता आहिस्ता हरारत बख्शकर जिंदगी की नवीद दे रहा था। नैया जो अपनी ज़बान से ना कह सकी थी वो हाथों ने कह दिया। राजी का हाथ इसे ऐसी मिशल की तरह लग रहा था जो ज़िंदगी की नवीद देती है, ज़िंदगी के रास्ते दिखाती है। इस मिशल को वो कैसे छोड़ सकती थी। इसने अपने दोनों हाथों से राजी के हाथ को छुआ। इसी वक्त आंसू के 2 गर्म कतरे इसकी आंखों से निकलकर मेज पर गिर गए। नैया, मैं तुम्हारे आंसू के हर कतरे पर अपने होंठ रख दूंगा, मगर बाखुदा इस वक्त मेरे सामने आंसू ना बहाओ, और जो ये खुशी के भी हैं तो इनको रोक लो, अपनी आंखों से दूर कर दो, वरना ज़ब्त दोनों तरफ से टूट जाएगा। आज नैया बेहद मसरूर और हद दर्जा सरशार थी। ज़मीन पर तो कदम ही ना पड़ते थे। सोई हुई मोहब्बतें जागती हैं तो ज़िंदगी का सारा फ़लसफ़ा
ہی بدل جاتا ہے۔ وہ کب جانتی تھی کہ ایسا ہوگا؟ اب تو یوں لگ رہا تھا کہ وہ روز ازل سے راضی کو چاہتی آئی ہے۔ راضی اس کی رگ رگ میں اتر چکا تھا اور اس کی سانسوں میں لہرا رہا ہے، دل کی ہر دھڑکن سے اسی کی آواز آ رہی ہے۔ اب اسے قدرت کی مصلحتوں پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا کہ یہ جو شہباز سے طلاق ہوئی تھی، یہ بھی محض اس لیے کہ قدرت کو دو محبت کرنے والوں کو ملانا مقصود تھا۔ واہ، کیا خوبصورت انجام تھا اس مبہم کہانی کا کہ جو شروع بھی نہ ہوئی تھی۔ پرس جھلائی ہوئی پھولوں اور کلیوں میں تیرتی ہوئی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور لپک کر موتی کو اٹھا کر بے اختیار چوم لیا۔ موتی حیران تھا کہ آج ماں کو اس قدر والیانہ پیار کیوں آ رہا ہے، اور یہ اجنبی کون ہے جس کی سنگت میں ماں گلاب کی طرح کھلی رہتی ہے۔ نہ ڈانٹ نہ جھڑک، نیا نے موتی کو چھوڑا تو پیچھے آتے ہوئے راضی نے اس کی تقلید میں بھی اس کو اٹھا کر چوم لیا۔ موتی اس دوہری مہربانی سے بوکھلا اٹھا تھا، مگر راضی کے ہاتھ میں تو اس کے لیے آئس کریم کا ایک پیکٹ بھی تھا۔ واہ جی واہ، انکل راضی زندہ باد، موتی نے آئس کریم لے کر نعرہ لگایا۔ بیٹا مجھے انکل نہ کہا کرو، راضی نے موتی کو پکڑ کر اپنی ٹانگوں میں پھنساتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا کہوں؟ موتی جلدی سے آئس کریم کا پیکٹ کھول کر کھانا چاہتا تھا۔ مجھے پاپا کہا کرو بیٹا۔ پاپا؟ موتی نے اپنی حیران اور خوبصورت آنکھیں کھول کر پہلے راضی اور پھر نیا کو دیکھا۔ ہاں ہاں پاپا، راضی نے اسے پیار سے جھنجھوڑا۔ پاپا کیا ہوتا ہے ممی؟ موتی نے پریشان ہو کر ماں سے پوچھا۔ پاپا ہوتا ہے، راضی نے مصنوعی غصے سے دانت پیسے اور پھر زیر لب کہا۔ ماں کا شوہر، انسان بنو راضی، نیا نے بھی مصنوعی جھلاہٹ سے راضی کو ڈانٹا۔ بیٹا پاپا ابو ہوتا ہے، ڈیڈی ہوتا ہے، راضی نے پیار سے سمجھایا۔ مگر میرے ڈیڈی تو… شش، راضی نے اسے روک دیا۔ میں ہوں آپ کا ڈیڈی، کھلونے لینے گیا تھا، اب آ گیا ہوں۔ کہاں ہیں کھلونے؟ موتی نے ترکی بترکی پوچھا۔ نیچے گاڑی میں پڑے ہیں، لائے نہ جا کر جاتا ہوں، پہلے میرا بیٹا مجھے پاپا کہے گا۔ پاپا پاپا، موتی نے ہنس کر کہا۔ اس کی آئس کریم پگھلتی جا رہی تھی اور نجات تب ملی کہ وہ اعتراف کر لے، اس لیے جھٹ اعتراف کر لیا۔ راضی نے اسے چھوڑ دیا، وہ کمرے میں بھاگ گیا۔ لو بھائی نیا، مبارک ہو، تمہارے بیٹے نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ نیا دھیرے سے مسکرائی۔ راضی کا یہ جارحانہ انداز، یہ زبردستی اپنے آپ کو منوانے کی ادا نیا کو بہت پسند آئی۔ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ کس معاملے میں؟ واہ، راضی نے آنکھ بند کر لی۔ معاملہ چٹ پٹ ہو جانا چاہیے۔ اب یقین نہیں آتا، تاب انتظار نہیں، پہلے ہی ایک دوسرے کو کھوجنے میں کتنا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ واقعی، نیا دل ہی دل میں اپنی عمر کا حساب لگانے لگی۔ واہ، راستے میں تو تم میرا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی، رو رو کر میرا گریبان بھگو دیا تھا، اور اب بے نیاز بنی کھڑی ہو۔ چپ رہو خدا کے لیے راضی، نیا تھرا گئی۔ امی ساتھ والے کمرے میں ہے، اور امی نادان نہیں ہے جو یہ جان نہ سکیں کہ آج کل بنو جو ہواؤں میں اڑ رہی ہے اور کلی کی طرح کھل رہی ہے، تو بات کیا ہے؟ راضی کبھی تو انسانیت کے جامے میں رہو۔ وہ قریب آ گیا، بہت زیادہ۔ جلدی سے بولو، میں نے موتی سے اگلوا لیا ہے نا، تو تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ذرا ہٹ کر بات کرو، امی جان نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گی؟ یہی کہیں گی کہ بچی بالغ ہو گئی ہے، نادانیاں کرنے والی عمر نہیں ہے یہ، سمجھے؟ عشق کے لیے تو یہی عمر جائز ہے، نادانیوں کی عمر تو گزر گئی۔ اچھا پھر میں جا کر امی جان سے ابھی بات کر لیتا ہوں۔ ٹھہرو راضی، اتنی جلدی کیوں ہے؟ بھائی میرے کام کا حرج ہو رہا ہے، مجھے واپس جانا ہے، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ اور جس طرح پہلے ایک بار غائب ہو گئے تھے بن بتائے، آخر کہاں چلے گئے تھے بیٹھے بٹھائے؟ کیا ہوا تھا؟ اگر تم اس وقت مجھے مصیبت میں پھنسا کر نہ جاتے تو کبھی میری امی اور میرے ابا جان میری شادی نہ کرتے۔ ہاں، راضی کسیانہ سا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تھی ایسی ہی کوئی مجبوری نیا، جسے میں بتا نہیں سکتا۔ کچھ میرے ابا جی کی مجبوریاں تھیں، پھر میں وطن سے باہر چلا گیا تھا۔ اچھا، یہ بتانے کو ایک عمر پڑی ہے، تم بتاؤ میں امی جان سے بات کروں یا تم کرو گی؟ پہلے میں بات کر لوں، تم بعد میں کرنا، مجھے پتہ ہے ان سے کس انداز میں بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، کل آؤں گا۔ ظاہر ہے، نیا نے ہنس کر کہا۔ تمہیں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ جب وہ باہر نکلا تو موتی دوڑتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ارے موتی، ٹھہرو پاپا، میں تمہیں ڈیڈی کی تصویر دکھاؤں۔ موتی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فریم میں چھوٹی سی تصویر راضی کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ نیا اپنی جگہ سن ہو گئی۔ راضی نے اس سے تصویر لے کر ناگواری سے دیکھی، پھر نیا کی طرف دیکھا جس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ ایک بار موتی مچل رہا تھا تو نیا نے شہباز کی پرانی تصویر اس کی الماری میں رکھ دی تھی۔ یہ تمہارے ڈیڈی ہیں؟ ڈیڈی تو ایسے ہوتے ہیں، ڈیڈی تو ایسے ہوتے ہیں، وہ راضی کی پینٹ پکڑے چلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، راضی نے آہستہ سے وہ تصویر میز پر اوندھی رکھ دی۔ اب پاپا کو خداحافظ کہو، کل پھر ملیں گے۔ اس نے جھک کر موتی کو پیار کیا اور باہر نکل گیا۔ نیا نے آگے بڑھ کر شہباز کی تصویر اٹھا لی، مگر پلٹ کر دیکھنے کا اسے حوصلہ نہیں ہوا۔ شہباز کے ذکر پر اسے ہمیشہ غصہ آیا کرتا تھا، آج تو ایک نفرت کا جذبہ ابل پڑا۔
یہ کمبخت تصویر کیوں نکل آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ موتی کے ذہن پر ہنوز اس کے نقوش ہیں۔ میں یہ نقوش گہرے نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے ایک فیصلہ کن انداز میں سوچا اور پھر وہ فریم بغیر دیکھے ہی کھڑکی سے نیچے سڑک پر پھینک دیا۔ اگر کسی کو لگ جاتا تو؟ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ ڈرتے ڈرتے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ جانے وہ ننھا سا فریم کرچی کرچی ہو کر کس کس کے قدموں تلے آ چکا تھا۔ اتنے میں موتی دوڑتا ہوا آیا۔ ممی، ڈیڈی کہاں ہیں؟ کہاں ہے میرے پہلے ڈیڈی؟ پگلا! نیا نے اس کو چوم لیا۔ ڈیڈی کل آئیں گے، میرے بیٹے کو اچھے اچھے کھلونے لا کر دیں گے، ہم آئس کریم کھانے جائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ نیا نے موتی کو گود میں اٹھایا، نہلایا دھلایا، کپڑے بدلے، اتنا پیار کیا جس کا وہ تصور نہ کر سکتا تھا۔ وہ موتی کے ذہن میں بنی ہوئی ہر شبیہ خرج دینا چاہتی تھی۔ پریوں کی کہانی سنا کر جب اس نے موتی کو سلا دیا تو پھر امی جان کے کمرے میں آ گئی۔ کیا حال ہے امی جان؟ ٹھیک ہوں بیٹی۔ کھانا کھا لیا آپ نے؟ نہیں، تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ موتی کو تم نے کھلا دیا تھا، آؤ تم بھی کھا لو۔ امی جان، نیا جلدی سے شروع ہو گئی، مبادا شرم جھجک میں بات نہ رہ جائے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں کوئی اچھا سا آدمی ڈھونڈ کر شادی کر لوں، اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ ہاں، امی جان ٹھنڈے برف لہجے میں بولی، میں نے کہا تھا نیک، وفادار، شریف، محبت کرنے والا آدمی ڈھونڈ کر شادی کر لینا، تو ایسا آدمی میں نے ڈھونڈ لیا ہے امی۔ امی خاموش رہیں۔ آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ تم راضی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ امی نے یوں آرام سے کہا جیسے روزمرہ کی کوئی بات کر رہی ہوں۔ جی امی، نیا نے امی کا لہجہ محسوس کیے بغیر مسرور ہو کر کہا۔ امی تھوڑی دیر خاموش رہیں اور پھر بولی، شادی پر آمادہ ہو جانا تو بہت اچھی بات ہے، مگر شادی کے فیصلے اجلت میں نہیں کرنے چاہیے۔ راضی سے تو تمہاری صرف 1 مہینے کی پہچان ہے۔ نیا کا دل چاہا وہ امی کے منہ پر ہاتھ رکھ دے اور کہے، آپ 1 مہینے کی پہچان کہتی ہیں؟ راضی تو میری جوانی کا پہلا سپنا ہے، میرے محبت کا پہلا پھول ہے، اس نے ہی تو کنکر مار کر مجھے بچپن کی نیند سے جگایا تھا، جوانی کی دہلیز پر پتھر پھینکا تھا اور میرے دل کو چھیڑا تھا، مجھے محبت کا پہلا گیت سنایا تھا۔ اور آپ کہہ رہی ہیں؟ مگر وہ خاموش رہی۔ بھلا امی جان کو یہ کہانی کس طرح سنائی جا سکتی تھی؟ یہ تو دل کی کہانیاں ہیں، اسے دل والے ہی سمجھ سکتے تھے۔ امی جان، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، بالآخر نیا نے ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اور موتی کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ موتی؟ نیا ہنسنے لگی۔ موتی تو میری جان ہے، وہ بھلا مجھ سے کس طرح جدا ہو سکتا ہے؟ آپ اور موتی ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ پھر بھی بہتر ہے ہر معاملے میں تم راضی سے کھل کر بات کر لو، کچھ اس کا پتہ معلوم کرو، کون ہے، کس خاندان سے ہے، کیا کرتا ہے۔ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے نتائج کا باعث بن جاتی ہیں۔ نیا کھڑی ہو گئی، پھر مسکرائی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا اتا پتہ یہی ہے کہ میرے دل میں رہتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرتا رہے، اس کا خاندان میرے جسم سے جنم لے گا۔ اور وہ کون ہے جو مجھ میں سمایا اور مجھ پر چھایا رہتا ہے؟ کراچی کے بین الاقوامی ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے نیا کو اختلاج ہونے لگا۔ پہلے 15-20 منٹ تو اس نے ارد گرد کا جائزہ لینے میں لگا دیے۔ بے شمار لوگ تھے، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ باہر ملک جاتے ہیں اور ہر روز جاتے ہیں۔ نیا حیران ہو رہی تھی، ان میں کچھ غیر ملکی بھی تھے مگر زیادہ تر ملکی تھے۔ سامنے ٹی وی پر فلائٹس کے اوقات اور نمبر لکھے ہوئے تھے اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف فلائٹس ملک سے باہر جا رہی تھیں اور برابر اعلان ہو رہا تھا۔ نیا اس سے پیشتر بھی خانم کے ساتھ ملک سے باہر گئی تھی، پہلی مرتبہ اس لاؤنج میں آ کر نہیں بیٹھی تھی، جیسے کوئی انتہائی تجربے کار خاتون ہو اور جائزہ بھی بھرپور انداز میں لے رہی تھی۔ لاؤنج سارے کا سارا بھرا ہوا تھا اور اندر کافی شور تھا، بہت سے بچے مچل مچل کر رو رہے تھے، کچھ ادھر ادھر اچھل کود کر رہے تھے۔ نیا کو یہ دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا کہ ہمارے ملک کے کم پڑھے لکھے یا ناخواندہ لوگ بھی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور ان کے بیوی بچے بھی ساتھ تھے۔ انہیں تو یہاں پر ٹھیک طرح سے بیٹھنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، بچے اس طرح چیختے پھر رہے تھے جیسے گاؤں کی گلیوں میں پھر رہے ہوں۔ زیادہ تر بچوں نے لمبے لمبے کرتے پہن رکھے تھے اور ان کے پاؤں ننگے تھے۔ بے ڈھنگے کپڑوں اور بے ڈول جسموں والی مائیں بھی ان کے پیچھے چلاتی پھر رہی تھیں۔ بعض لوگوں کے کپڑے انتہائی میلے تھے، بعض لوگوں نے گٹریاں اور طوطے کے پنجر پکڑے ہوئے تھے۔ یا اللہ، یہ لوگ اپنے ملک سے باہر جا رہے ہیں، مگر کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں جائیں گے ملک کو بدنام کریں گے، پہلے ہی جانے والے وطن عزیز کو کافی بدنام کر چکے ہیں۔ یہ لوگ جنہیں مالٹا یا کیلے کے چھلکے کوڑے کے ڈرم میں پھینکنے کا سلیقہ نہیں، سگریٹ بجھائے بغیر فرش پر پھینک دیتے ہیں اور ولایتی غسل خانے کو استعمال کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، یہ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ مزدوری ہی ٹھیک ہے، مگر کیا اچھا ہو جو حکومت ان جانے والوں کے لیے ایک حد مقرر کر دے اور ایک ٹریننگ سینٹر کھول دے جس میں کم از کم 3 مہینے کا کورس ہو، جس میں غیر ممالک میں رہنے کے آداب سکھائے جائیں، مگر حکومت بیچاری بھی کیا کیا کرے۔ ہاں، نیا دل میں سوچنے لگی، اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں واپس آ کر ایسا سینٹر کھولوں گی
کروں گی جس میں ناخواندہ لوگوں کو بطور خاص باہر جانے کی تربیت دی جائے گی۔ مگر یہ لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ یقیناً دبئی، ابوظہبی، قطر، کویت، بحرین کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور اسی وقت ابوظہبی جانے والی ایک فلائٹ کا اعلان ہوا تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نیا کا اندازہ صحیح نکلا تھا، یہ محنت مزدوری کرنے جا رہے تھے اور زیادہ پیسہ کمانے جا رہے تھے، وہاں جا کر محنت بھی دگنی کریں گے۔ کاش اتنی محنت اپنے ملک میں کرتے اور پھر پیسہ جمع کرنے کی خاطر وہاں بہت گھٹیا طریقے پر رہتے ہیں اور یہ لوگ وہاں ایندھن کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ افسوس یہ نہیں جانتے مگر یہ خوش ہیں۔ نیا کے تمام خیالات ختم ہو چکے تھے، وہ اپنے وطن کے لیے کافی سوچ چکی تھی، 2 بار اٹھ کر باہر جا چکی تھی مگر راضی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ اپنا سامان لے کر لاؤنج میں آ رہے تھے تو ایک دم راضی کو ایک آدمی ہال کے باہر نظر آیا تھا اور اس نے نیا سے کہا، تم اندر چلی جاؤ، میں ابھی آتا ہوں، ہماری فلائٹ جانے میں ابھی 1 گھنٹہ ہے۔ تو وہ اندر آ گئی اور اب تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا مگر راضی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نیا کو اختلاج ہونے لگا، بلکہ عجیب و غریب وہم ستانے لگے۔ فرض کرو راضی نہ آئے، مگر کیوں نہ آئے؟ جہاز کے اڑنے کا اعلان ہونے لگا تو وہ کیا کرے گی؟ چلی جائے یا اس کا انتظار کرتی رہے؟ وہ اس وقت کہاں چلا گیا؟ کیا وہ نیا کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے؟ مگر کیوں؟ آج صبح ہی تو ان کی شادی ہوئی تھی، شادی بھی بڑے سادہ طریقے پر ہوٹل میں ہوئی تھی، نیا باقاعدہ تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس نے راضی سے بھی کہہ دیا تھا کہ شادی بڑی سادگی سے ہوگی، چند ہمسائے شامل ہوئے تھے، ہاں خانم بھی آئی تھی اور نیا کے لیے تحفے میں ایک لاکٹ سیٹ لائی تھی۔ گو خانم اس شادی سے خوش نہیں تھی بلکہ اس نے نیا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جس دن نیا نے راضی کے ساتھ شادی کا فیصلہ کیا اسی دن ریزائن لکھ کر خانم کے پاس لے گئی۔ کیا بات ہے نیا؟ خانم نے اسیفہ پڑھ کر کہا، وہ میں نوکری چھوڑنا چاہتی ہوں، کوئی ذاتی وجہ نہ ہو تو بتاؤ۔ میں دراصل شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خانم نے ٹھنڈی سانس لے کر اچھا کو ذرا لمبا ہی کر دیا۔ اتنی جلدی تم نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ بعض فیصلے آپ ہی آپ ہو جاتے ہیں خانم۔ کس کے ساتھ شادی کری ہو؟ نیا نے بے یقینی سے خانم کی طرف دیکھا۔ کیا خانم اتنی ہی انجان ہے؟ پھر بولی، راضی کے ساتھ۔ اوہ، خانم چپ کر گئی، تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر بولی، مبارک ہو، راضی اچھا لڑکا ہے، مگر نیا تمہیں شادی کا فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ شہر میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو راضی سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں اور تمہارے طلبگار بھی، مگر مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہ تھی خانم۔ شادی میں دلچسپی کے علاوہ بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، میرے خیال میں تو محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں راضی سے محبت ہو گئی ہے؟ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب خود تجربے اٹھانے کو میدان وسیع ہو تو پھر دوسروں کی بنائی ہوئی راہوں پر کیا ملے گا خانم؟ ٹھیک ہے خانم بولی، مگر تمہیں نوکری چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ 6 ماہ کی چھٹی لے لو۔ نہیں خانم، میں شادی کے بعد سروس نہیں کروں گی۔ یہ راضی کا فیصلہ ہے؟ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ خانم زیر لب مسکرائی، پتہ نہیں اس میں طنز زیادہ تھا یا مزاح۔ اچھا تو تم شادی کے بعد گھر بیٹھو گی؟ جی۔ بچے پیدا کرو گی؟ جی۔ بہت اچھی بات ہے، تمہاری تنخواہوں کا حساب کر دیا جائے گا۔ ویسے نیا، تم نے ہماری جتنی خدمت کی ہے ہم تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے اور جب کبھی تم پلٹ کر آنا چاہو تو خوش آمدید کہیں گے۔ یکا نیا کے سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگ گئی۔ خانم اسے دعا کے بجائے بد دعا دے رہی تھی۔ شاید خانم کو حسد محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اتنا اچھا آدمی مل گیا اور پھر راضی خانم کا بھی تو دوست رہ چکا ہے، یقیناً جل گئی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ میں پلٹ کر نہ ہی آؤں گی۔ اپنے آپ پر بھروسہ ہے یا راضی پر؟ اپنے آپ پر۔ اچھی بات ہے، ویسے راضی کو میں ایک عرصے سے جانتی ہوں، اس میں وہ اوصاف ہیں جو دوسرے کو بہت خوش رکھ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے اندر وہ اوصاف ہیں اور میں اپنے شوہر کو خوش رکھ سکوں۔ خانم نے خوش دلی سے کہا، گڈ لک، جاؤ عیش کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ویسے تمہاری ایک پرانی دوست ہونے کے ناطے میں اتنی نصیحت ضرور کروں گی کہ کسی بھی آدمی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اپنے پاؤں اچھی طرح مضبوط کر لینے چاہیے۔ نیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کا دل چاہا کہ وہ وضاحت طلب کرے، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ بات بڑھ جائے گی۔ خانم کا مقصد صرف نیا کو بددل کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں، اور وہ اس کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے ہی تو یہ اس نے راضی کا سہارا لیا تھا۔ اس وقت اسے ایک مضبوط مرد کی ضرورت تھی، شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی اور پاسبان نہیں بن سکتا، اور خانم تو خامخواہ اس کی سرپرست بنی ہوئی تھی۔ راضی نے نیا سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم شادی کے بعد امریکہ چلے جائیں گے اور اپنا ہنی مون نیو یارک میں منائیں گے۔ آج صبح 11 بجے ان کا نکاح ہوا تھا اور آج ہی رات 11 بجے والے جہاز سے وہ نیو یارک جا رہے تھے۔ نیا کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، اس نے میک اپ تو دلہنوں والا کر رکھا تھا اور کپڑے بہت سادہ پہنے ہوئے تھے۔ دراصل اسے اشتہار بن کر سفر کرنا پسند نہیں تھا۔
जिस तरह शादी का फैसला आनन फानन हो गया था, इसी तरह बाहर जाने का प्रोग्राम भी यकलख बन गया था। और राजी की बस यही जिद थी कि हम हनीमून न्यूयॉर्क चलकर मनाएंगे। बल्कि इसने कहा था कि 6 माह हम वहीं रहेंगे और पूरे नॉर्थ अमेरिका की सैर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। खूबसूरत ख्वाब थे, दिलकश तमन्नाएं थी, तभी तो नैया किसी बात से इनकार न कर सकी और उजलत में नौकरी छोड़ दी और मोती को अम्मी के पास छोड़ा। मोती के लिए भी राजी ने मशवरा दिया था कि उसे किसी स्कूल के बोर्डिंग हाउस में दाखिल करा दिया जाए, मगर नैया नहीं मानी। वो अभी 6 साल का था, बोर्डिंग में भेजने के लिए बहुत मासूम था। नैया का दिल नहीं माना। इसे अंदाज़ा था कि मोती को बोर्डिंग में भिजवाना ही पड़ेगा और वो चाहती थी कि अमेरिका से वापस आकर मोती को मरी भेज दे। इससे वही स्कूल नैया को पसंद था। तो इसने अम्मी और मोती को ढेर सारी तसल्लियाँ और आसाइशें देकर पीछे उन्हें और ख़ुद ज़िंदगी के साथ आगे चल पड़ी। ए खुदा, ये राजी को क्या सूझी, खड़े खड़े गायब हो गया। सुबह से अब तक उन्होंने तसल्ली से बात भी ना की थी, बस भागते दौड़ते फिर रहे थे। भागते दौड़ते ही राजी से शादी हो गई थी। अपना उरूसी जोड़ा ज़रूर साथ रख लेना, वो जानती थी क्यों। सब तैयारियों के साथ वो इसके साथ चल खड़ी हुई थी। मोती भी पाँव की जंजीर नहीं बना। कभी कभी तो सारी जंजीरें तोड़ देने को दिल चाहता था। और अब वो एक मोअज़्ज़ज़ औरत थी, किसी की बीवी थी और इसी शान के साथ अपने शौहर के साथ सफ़र करने वाली थी। मगर बैठे बैठे जी के अंदर कैसी बेकरारी उभरी थी। बहुत से वसवसे, अंदेशे कैसे कतार अंदर कतार चले आए थे। इसी वक्त माइक्रोफोन पर जहाज़ की परवाज़ की इत्तला गूंजने लगी। क़यामत का वो लम्हा आन पहुंचा था। नैया घबराकर खड़ी हो गई और इधर उधर नज़र दौड़ाकर गेट की जानिब देखने लगी। जाने वालों की लाइन लंबी थी। इसने हॉल में इधर उधर नज़रें दौड़ाई। इसका रंग जर्द हो गया। फैसले का लम्हा था। राजी नहीं पहुंचा था। आया उसको मुसाफिरों की लाइन में खड़े हो जाना चाहिए या अपनी जगह बैठी उसका इंतज़ार करती रहे। इसी तरह उसका कीमती सामान जहाज़ के साथ ही चला जाएगा। सब कुछ खो जाएगा, लेकिन वो अपने सामान से ज़्यादा कीमती है, उसे नहीं खोना चाहिए। दुनिया बड़ी जालिम चीज़ है और नैया जैसी तन्हा लड़की को निगल जाएगी। ज़मीन नैया के पाँव तले से खुद ब खुद सिरकती जा रही थी और वो पत्थर बनी खड़ी थी और लाइन के मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे कि बिल्कुल अचानक बाएं दरवाजे से हंसता हुआ राजी अंदर दाखिल हुआ। उसके बाजू पर एक काला कोट पड़ा हुआ था और वह यूं मुस्कुराता हुआ आ रहा था जैसे बाजी जीत कर आ रहा हो। हाय राजी, नैया एकदम चीख उठी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। निकालेंगे तुम्हारी जान, मगर ज़रा दम लेकर, राजी ने एक आंख मीच कर कहा। अब याद रखना, मेरे सिवा तुम्हारी जान कोई नहीं निकाल सकता। इसने आगे बढ़कर नैया का बैग उठा लिया। आखिर कहाँ गायब हो गए थे? 1 घंटे बाद आ रहे हो। नैया गुस्से से बोली। एकदम बीवियों वाला रवैया इख्तियार न करो, अभी निकाह को चंद ही घंटे हुए हैं। उसने हंसकर कहा। अब जल्दी से मेरे पीछे चली आओ। लड़ाई झगड़ा जहाज में बैठकर कर लेना। ये फ्लाइट का आखिरी ऐलान था। वो दोनों आगे पीछे गेट की तरफ बढ़े। गेट से निकलकर वो बस में बैठे और फिर जहाज में सवार हो गए। अपनी सीट पर बैठकर नैया की जान में जान आई। राजी अभी तक खड़ा हुआ था। आखिर तुम चले कहाँ गए थे? नैया ने फिर कहा। मोहतरमा, आपको मालूम नहीं आजकल न्यूयॉर्क में कितनी सख्त सर्दी पड़ रही है। मैंने किसी से तुम्हारे लिए कोट के लिए कहा था, वो अभी कोट लेकर आया और मैं इसको लेने चला गया। ये मेरा कोट है? नैया ने इसके बाजू पर पड़े हुए कोट की तरफ देखकर पूछा। जी हाँ, ये आपका कोट है। यकीन ना आए तो देख लो। मैंने सोचा ऐसा ना हो जो ही हम वहाँ उतरे तुम छींक छींक कर पागल हो जाओ और होटल में पहुँचने तक फ्लू में मुब्तला हो जाओ, जिसका एक अरसे से तसव्वुर किए हुए हूँ तबाह हो जाएगा। उस पर नैया का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे राजी की ये बात हर बात से ज़्यादा अच्छी लगी। वो शर्मा सी गई और कुछ ना कह सकी। बैठ जाओ ना, उसने थोड़ी देर बाद कहा। हाँ, ये कोट वार्डरोब में खुद ही लटका आऊँ, फिर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद राजी आ गया और फिर दोनों को खबर ना हुई कि इतनी लंबी फ्लाइट में वक्त इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। नींद के झोंके आने लगे तो राजी ने इसका सर अपनी गोद में रख लिया, एक दूसरे को छेड़ते हुए, एक दूसरे को जगाते हुए, आंखों ही आंखों में जाने कितने ही अनकही कहानियां कहते हुए बिलाखिर उनका सफ़र तमाम हुआ। न्यूयॉर्क पहुंचकर जहाज से उतरते ही राजी ने स्याह कॉलर वाला कोट नैया के कंधों पर डाल दिया। बाहर बहुत सर्दी है, तुम कोट पहनकर यहाँ से उतरोगी। मगर अभी से क्यों? एयरपोर्ट से बाहर निकलकर पहनूंगी। नहीं, अभी से पहनकर निकलो, इस तरह तुम नज़र लगने से बच जाओगी। नैया मुस्कुरा दी और इसने बाजू फैलाकर कोट पहन लिया और 2-4 कदम चलकर रुक गई। राजी, ये कोट तो बहुत वजनी है। हुजूर, आपके कंधे बहुत नाजुक हैं। नहीं राजी, आमतौर पर कोट इतने भारी तो नहीं होते। इस कपड़े को मुलाहिजा किया है आपने? हाँ, इसे क्राकली कहते हैं और क्राकली का कोट भारी होता है। उफ, मेरे तो कंधे दुखने लगे। उतार कर हाथ में पकड़ लूं? नहीं, तुम इसे पहने रहो और इस लाइन में लग जाओ। यहाँ पासपोर्ट दिखाना होगा। और कुछ देर के लिए खामोश रहो। कस्टम से भी वो दोनों खैर आफियत से निकल आए। जो ही वो बाहर निकले,
यख बसता हवा के थपेड़ों ने नैया के गुलगू चेहरे को छुआ तो नैया डोल सी गई। यहाँ बहुत सर्दी है। गालबन राजी का एक दोस्त कार ले आया था, इसलिए वो कार में बैठ गए और होटल की तरफ रवाना हुए। मोटर में बैठते ही राजी ने कहा, नैया अब तुम कोट उतार सकती हो। अब तो होटल में जाकर ही उतारूंगी। हॉलीडे इन में इनकी रिहाइश का बंदोबस्त था। वहां पहुंचकर नैया ने इत्मीनान की सांस ली और बेख्तियार कोट उतार दिया। राजी तुम जरा इसको उठाकर देखो, वाकई ये कोट बहुत भारी है। भाई तुमसे तो भारी नहीं है ना, राजी हंसकर बोला। अगर मैंने तुम्हारा बोझ उठा लिया है तो इस कोट का भी उठा लूंगा। करीब आकर उसने नैया के हाथ से कोट लिया और फिर हैंगर में लटका दिया। नैया ने एक लंबी अंगड़ाई ली और धम से बिस्तर पर गिर गई। थक गई हो? हाँ, सफर से नहीं बल्कि इस कोट ने मुझे थका दिया है। राजी जोर से हंसा। अच्छा तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, बाजार से तुम्हें एक हल्का फुल्का कोट ले देते हैं। ठीक है। नैया उठकर बैठ गई। पहले एक गरम गरम चाय पिलवा दो राजी, जोर जोर दुख रहा है? राजी पलट कर बोला, जोर जोर तो नहीं दुखना चाहिए आज। इस पर दोनों हंसने लगे। उसने फोन उठाकर रूम सर्विस का नंबर मिलाया और चाय का ऑर्डर दे दिया। इस वक्त न्यूयॉर्क में चाय पीने के बाद राजी ने नैया से कहा, तुम गर्म पानी के टब में जाकर बैठ जाओ, अपनी थकावट दूर करो और फिर आराम करो, बल्कि सो जाओ। और तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। इसने लफ्ज़ खिदमत इस तरह अदा किया कि नैया को फिर हंसी आ गई और साथ ही सुरूर भी आ गया। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। कहाँ? नैया बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ मेरा दफ्तर है। मुश्ताक जो हमें एयरपोर्ट पर लेने आया था पार्टनर है, उसके साथ जाऊँगा और फिर शाम को 6 बजे लौट आऊँगा। 6 बजे? नैया बिस्तर से उठ खड़ी हुई। और 6 बजे तक मैं यहाँ तनहा रहूँगी? मैं तो तुम्हें आराम करने का वक्त दे रहा हूँ। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक जी भर कर सो लो, इसके बाद मैं सोने नहीं दूंगा। और राजी, नैया जल्दी से बोली, पहले की तरह अगर तुम गायब हो गए तो? अच्छा, ये एतमाद है तुम्हें मुझ पर? बेवकूफ़ कोई अपनी बीवी को भी छोड़कर जाता है। उसे एकदम एहसास हुआ तो वो राजी की बीवी है। तो इस एहसास ने इसे सरशार कर दिया। एक बात और कह दूं, सुबह टाइम बताकर जा रहा हूँ। जो ही कमरे में आऊँ तुम दुल्हन बनी यहाँ बिस्तर पर बैठी रहोगी। दुल्हन बनकर? राजी, तो और क्या, दुल्हा बनना चाहती हो? उफ, कितना मुज़िका खेज लगेगा। क्यों भाई, क्या मैं इतनी ही भोंडा आदमी हूँ? नहीं राजी। नैया ने उठकर इसके कंधे से सर टिका दिया। दुल्हन बनना क्या ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी। मैं तो आज रात अपनी बीवी को दुल्हन के रूम पे देखना चाहता हूँ। तुमने कहा था तुम दुल्हन नहीं बनोगी तो मैं यहाँ ले आया हूँ। तुम्हारी न सही, ये मेरी ख्वाहिश है। आखिर मैंने क्या जुर्म किया है कि तुम मुझे इस नज़ारे से महरूम रखो? ज़िंदगी में पहली बार तो शादी की है। इस जुमले पर नैया चौंक उठी। राजी की तो पहली शादी थी और वो दुल्हन के रूप में देखने में हक बजानिब था। नैया खामोश हो गई। तो फिर क्या इरादे हैं? राजी ने पूछा। जिस तरह तुम कहोगे। शाबाश, राजी मुस्कुराया। ये मेरा कार्ड रख लो, इस पर मेरे दफ्तर का फ़ोन नंबर भी दर्ज है। घबराना मत। किसी शय के लिए कोई ज़रूरत हो तो रिसेप्शन पे फ़ोन कर देना और दोपहर का लंच कमरे में ही मंगवा लेना। अच्छा, अब ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ना दो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, पहले भी इन होटलों में रह चुकी हूँ। अच्छा बेगम साहिबा, मैं तो भूल ही गया था। ये कहते हुए राजी शरारत से करीब आया और वो गुस्ल खाने में घुसकर अंदर से कुंडी लगा गई। ठीक 5 बजे कमरे में लगे फ़ोन की घंटी बड़ी करख्त आवाज़ में ट्रन ट्रन बज उठी। नैया गहरी नींद सो रही थी। गरम गरम शावर के छींटों तले बैठी रही तो सारी थकान दूर हो गई। नीम गरम पानी से भरे हुए झाग झाग टब ने उसके आसाब को राहत और सुकून से आशना किया। पानी में बैठे बैठे ही इसकी खूबसूरत पलकें नींद से बोझल होने लगी थीं। तब उसे एहसास हुआ कि इन जफाकश मुल्कों के लोग गुस्लखानों में टब क्यों लगाते हैं। जान तोड़ मेहनत के बाद कुछ देर टब में बैठने से कितना सुरूर आता है, और हमारे यहाँ तो गुस्लखानों के टब महज स्टेटस सिंबल के तौर पर लगवाए जाते हैं। उसने सोचा, अक्सर लोग तो उसका इस्तेमाल भी नहीं जानते। नैया ने वहाँ बैठे बैठे सोचा कि वो प्यारा सा आइडियल घर बनवाएगी जिसके गुस्लखाने बिल्कुल ऐसे ही होंगे। ज़मीन तो इसके पास थी ही जिसका जिक्र इसने राजी से कर दिया था, और अब वतन वापस जाकर फिर कुछ सोचते सोचते उसको ऊँग आई थी। टब से बाहर निकलकर इसे अपनी बात मुकम्मल की और बाहर निकल आई। फिर जो बिस्तर पर लेटी तो इसे सुध-बुध ही न रही। मुसलसल बजती हुई घंटी की दिलखराश आवाज़ ने जैसे से झंझोड़ झंझोड़ कर जगा दिया। जो ही इसने आंखें जोर लगा लगा कर खोली, घंटी बंद हो गई। जलील, इसने ज़ेरे लब यूं ही गाली दी, जाने किसे, और फिर करवट लेकर सोने की कोशिश की। इसी वक्त दोबारा घंटी बज उठी। वो बिफर कर उठी, कंबल झलाहट से परे किया और रिसीवर उठाते ही उसे याद आया कि ये तो दूसरे मुल्क में है। बावजूद जब्त के झंझलाहट लेजे से वाज़ेह हो ही गई। हेलो, दूसरी तरफ राजी था। गुस्से में मालूम होती हो। और क्या, गहरी नींद से जगा दिया। वो बुड़बुड़ाई, शुक्र करो टेलीफोन के ज़रिए ही जगा रहा हूँ, अगर वहाँ आकर जगाता तो। नैया ने घड़ी देखी। तुमने तो 6 बजे आने का कहा था और अभी 5 बजे हैं।
احتیاطاً جگایا ہے۔ مجھے یقین تھا تم سو رہی ہوگی۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ بول تو اپنے منہ سے رہا ہوں، مگر اس وقت میں دفتر میں ہوں۔ دفتر سے ہوٹل تک 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ سوچو چلنے سے پہلے تمہیں خبردار کر دوں تاکہ میرے آنے سے پہلے تم کیل کانٹوں سے لیس ہو جاؤ۔ اگر نہ بھی ہوئی تو کیا؟ تمہیں پتہ ہے نا یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے، اور بہت سی گرہیں پہلی رات دلوں میں پڑ جاتی ہیں، اور یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ میری خواہش ہے کہ تم دلہن بن کر بیٹھو۔ نیا تھوڑی دیر کے لیے تپ رہی، پھر جمائی لے کر بولی، یاد دہانی کے لیے شکریہ، واقعی میں تو بے سود سو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ نیا نے ریسیور رکھ دیا، کھڑی ہوئی تو پھر جمائیاں آنے لگی۔ یہ تو اچھا ہے راضی نے فون کر دیا، ورنہ وہ پڑی سوتی رہتی اور پہلی ہی رات کتنی بدمزگی ہو جاتی۔ اسے راضی کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ اسے راضی پر بے طرح پیار آنے لگا۔ پہلے وہ غسل خانے گئی، منہ ہاتھ دھویا، پھر باہر نکل آئی۔ اب اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ اس کا عروسی جوڑا اور زیورات سوٹ کیس میں بند تھے، اور سوٹ کیس کی چابی اس نے کوٹ کی جیب میں ڈال دی تھی۔ وارڈروب کھولی تاکہ چابی نکالے، مگر وہ پٹ تھامے حیران سی کھڑی رہی۔ وہاں کوٹ نہیں تھا۔ راضی نے اس کے سامنے کوٹ یہاں لٹکایا تھا، مگر اب سارے ہینگر خالی تھے، کوٹ کسی پر نہ تھا۔ جانے کوٹ کہاں چلا گیا؟ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، حتیٰ کہ غسل خانے میں بھی دیکھا۔ تعجب ہے، نہ کوئی آیا اور نہ کوئی گیا۔ ان ہوٹلوں کے کمروں میں بغیر اجازت کوئی اندر نہیں آتا، اور سونے سے پہلے اس نے دروازہ اندر سے بولٹ کر دیا تھا۔ خدا جانے راضی ہی کہیں کوٹ رکھ کر چلا گیا۔ اب کوٹ کے ساتھ دوسری پریشانی چابیوں کی تھی۔ چابیاں نہ ملی تو وہ کپڑے نہ بدل سکے گی، اور کپڑے نہ بدلے تو راضی برا مانے گا، اور پہلی رات ہی بدمزگی ہو جائے گی۔ بار بار کمرے میں چیزیں اٹھا اٹھا کر تلاش کرتی پھر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر رائٹنگ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں اس کے سوٹ کیس کی چابیاں پڑی تھیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس نے جلدی سے چابیاں اٹھا لی۔ اسے راضی کی یہ ذمہ دارانہ حرکت بہت اچھی لگی۔ غالباً وہیں کہیں کوٹ رکھ گیا تھا اور احتیاطاً چابیاں میز پر رکھ گیا تھا۔ غالباً اسی خاطر اس نے فون بھی کیا ہوگا کہ کہیں میں پریشان تو نہیں۔ راضی کتنا شاندار آدمی ہے۔ نیا نے اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس کیا۔ راضی جب کمرے میں داخل ہوا اور نیا نے گھوم کر اسے دیکھا تو بس وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، اور پھر آنکھیں چپک چپک کر بولا، اپنے قتل کا سامان تو میں نے خود کیا، خود تم سے کہا خنجر بدست آؤ۔ یکایک نیا کو احساس ہوا کہ وہ دلہن بن کر کھڑی ہے، اور دلہنوں والی شرم و حیا اس کے خوبصورت چہرے پر چھا گئی ہے۔ اس نے نظریں جھکا لی، واقعی اسے شرم آ گئی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ راضی نے ہاتھ میں پھولوں کا ایک خوبصورت سا بوکے پکڑا ہوا تھا، اسے بستر پر پھینک دیا اور لپک کر قریب آیا۔ زندگی کے خوبصورت ترین لمحوں نے قریب آ کر دستک دی تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ بہت دیر بعد جب ہوش کا لمحہ آیا تو نیا کو بولنے کی ہمت ہوئی، راضی میرا وہ سیاہ کوٹ کہاں ہے؟ راضی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک سایہ سے اس کے چہرے پر لہرایا تھا جسے نیا نے صاف پڑھ لیا، مگر اس نے اپنا لائٹر نکالا اور سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایک کش لینے کے بعد ساری مستی آنکھوں میں بھر کر نیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، محبت کے لمحوں میں اس منحوس کوٹ کا ذکر کیوں لے بیٹھی ہو؟ کوٹ منحوس کیسے ہو گیا راضی؟ اچھا اس وقت عجیب و غریب سوال کر کے میرا موڈ خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے تو اس وقت یوں لگ رہا ہے جیسے میں فضاؤں میں اڑ رہا ہوں۔ میرے خیال میں یہ لمبی فلائٹ کا اثر ہوگا۔ راضی آنکھیں بند کیے بیٹھا سگریٹ پی کر دھواں چھوڑتا رہا۔ نیا تھوڑی دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر بولی، راضی تمہیں معلوم ہے بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں؟ راضی نے جلدی سے اپنی گھڑی دیکھی اور بولا، ڈنر کا وقت ہو چکا ہے، ذرا روم سروس کو فون کرو، وہ کھانا اوپر بھیج دیں۔ تم کیوں نہیں کرتے فون؟ میں اس وقت کچھ نہیں کروں گا، بتا دیا ہے میں اپنی کیفیت سے باہر نہیں آنا چاہتا۔ نیا نے کھانے کے لیے فون کر دیا۔ دونوں کافی دیر چپ چاپ بیٹھے رہے۔ نیا کا دھیان پھر کوٹ کی جانب چلا گیا۔ سوچتے سوچتے بولی، تم وہ کوٹ وہاں سے اٹھا کر کیوں لے گئے جب اسے میرے لیے ہی لائے تھے؟ تم ہی نے تو کہا تھا کہ بہت بھاری ہے، لیکن وہ مجھے پسند آیا تھا۔ کراکلی کا کوٹ مجھے بے حد پسند ہے، اور لا دوں گا۔ اگر اور ہی لانا تھا تو وہی رہنے دیتے۔ آخر وہ تم کہاں لے گئے اور کس وقت لے گئے؟ اس میں میری چابیاں بھی تھیں۔ چابیاں نکال کر میں نے میز پر رکھ دی تھی۔ ہاں میں نے دیکھ لی تھی، اگر بر وقت نہ دیکھ لیتی تو بھلا تمہارے آنے سے پہلے تیار ہو سکتی تھی۔ اچھا وہ تیار ہو گئی، ورنہ کیا؟ ابھی ایک رات بھی نہیں گزری اور تم شوہر بن کر مجھے ڈرانے لگے ہو۔ رہوں گا تو میں عاشق تمہارا ہی، مگر ڈراتا دھمکاتا بھی رہوں گا۔ اوفو، نکاح کے صرف 2 بول مرد کا پول کھول دیتے ہیں۔ نکاح کی ضد تو تم کر رہی تھی، میں نے تو کہا تھا معاملہ یوں ہی ٹھیک رہے گا۔ راضی، نیا نے تکیہ اٹھا کر راضی کے منہ پر دے مارا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور کھانے والا آ گیا تھا۔ نیا اپنے لباس کو سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ راضی کھڑا ہوا، اس نے دروازہ کھولا، میز پر کھانا لگوایا اور دروازہ بند کر دیا۔ کھانا دیکھ کر یاد آیا کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ نیا اس کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائی، ہاں تمہیں دیکھ کر ضرور اڑ گئی تھی۔ راضی نے وارڈروب کھول کر اس میں اپنا کوٹ لٹکایا تو پھر اپنے کوٹ کا خیال آ گیا۔ کھڑی ہو کر بولی، آخر تم وہ کوٹ کہاں چھوڑ آئے ہو؟ کس کو دے آئے ہو؟ کیا تم آج رات اس واہیات کوٹ کے ذکر میں ہی برباد کرنا چاہتی ہو؟ راضی نے اتنی سختی سے کہا
کہا کہ نیا لرز گئی۔ راضی کا لب و لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ آئندہ نیا کے منہ سے کوٹ کا ذکر نہیں سننا چاہتا۔ راضی اپنا سلیپنگ گاؤن اٹھا کر غسل خانے میں چلا گیا۔ نیا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی تھی، اس کی نظر سامنے شیشے پر گئی۔ اس نے اپنے سراپے پر ایک نظر ڈالی، بالکل ایک مسئلہ ہوا پھول لگ رہی تھی مگر پھر بھی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ تر و تازہ پھول کی پتیاں بکھیر دی جائیں تو وہ اور بھی اچھی لگنے لگتی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنے آپ کو کتنی پرید سے بنایا سنوارا تھا مگر اب ایک ایک شے بکھر گئی تھی، حتیٰ کہ آنکھوں کا کاجل بھی بہہ گیا تھا۔ اس نے غور سے آنکھیں کھول کر اپنا پھیلا ہوا کاجل دیکھنا چاہا تو جیسے آئینے کے اندر روزن کھلتے چلے گئے۔ دور، بہت دور اس کی نظریں ماضی کے لٹے ہوئے شبستانوں میں بھٹکنے لگیں۔ جانے کس طرح لاشعور کا بند روزن کھلا اور شہباز دلہا کے روپ میں اس کے سامنے آ گیا۔ وہ 18 سالہ دوشیزہ جو آفت تھی، قیامت تھی، بلا تھی، اس کے گھونگھٹ کے قریب آ کر کھڑی ہوگی۔ کیا زندگی یادوں کے طلسم سے کبھی آزاد نہ ہوگی؟ یادیں سود در سود بڑھتی جاتی ہیں۔ بعض باتوں کو، بعض وارداتوں کو مکمل طور پر بھلا دینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ ان کے نشانات بھی خرچ دیے جائیں مگر جس طرح بچپن کے پھوڑے کے نشانات کبھی نہیں جاتے، اسی طرح اوائل عمر کی یادیں عمر بھر لاشعور میں پڑی رہتی ہیں۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا اور راضی اپنا سلیپنگ گاؤن پہنے باہر نکل آیا۔ اس کو دیکھ کر نیا نے اپنا غرارہ سمیٹا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی جھروکے میں جا کھڑی ہوئی۔ شیشے کے سامنے دھند تھی اور اندر سفید پردہ بھیگا ہوا تھا، پھر بھی جیسے وہ باہر کی جانب دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ آج اندر نہیں، باہر دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ زندگی میں دوسری بار دلہن بنے گی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو کسی نے یہ دعا نہ دی ہوگی کہ اللہ تجھے 2 مرتبہ دلہن بنائے۔ آخر یہ اتنی بڑی گالی کیوں ہے جبکہ عین شرع کے مطابق ہے؟ مغربی ممالک کی خواتین تو ہر سال شوہر صرف اس لیے بدل دیتی ہیں کہ ہنگامہ خیزی اور نت نئے تجربے سے ہمیشہ جوان رہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بار بار دلہن بننے سے عورت جوان رہتی ہے۔ نیا کو ایسے محسوس ہوا جیسے آج کی رات ایک ننھی سی کانچ اس کے پہلو میں چبھ گئی ہے۔ تبھی اس سے موتی کا خیال آ گیا۔ پتہ نہیں موتی کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہرحال اسے تو موتی کا خیال رکھنا ہی ہوگا۔ موتی کے ساتھ ہی اور بھی بہت سی یادیں آنے لگیں۔ ماضی دل نشیں نہ ہو تو اس کے پٹ مون دیے جاتے ہیں، پر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب زندگی میں تند و تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگتے ہیں تو پٹ آپ ہی آپ کھل جاتے ہیں۔ آج کی رات صرف محبتوں کے لیے تھی۔ محبتوں کی رات میں بھی کبھی کلیوں اور پھولوں کے بارے میں وہ کچھ سوچنے کا موقع ملا ہے۔ شاید یہ اس شعور کی وجہ سے ہے جو اس نے زندگی سے حاصل کیا ہے۔ نیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا وہ کچھ سال پہلے والی لاؤبالی ہلکی پھلکی خوبصورت سی لڑکی نہیں بن سکتی؟ کتنی خراشیں ہیں زندگی کے چہرے پر، مڑ مڑ کر دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ راضی چپکے سے قریب آیا اور اس کی کمر میں بازو ڈال دیا۔ کیا بات ہے جان، روٹھ گئی ہو؟ نیا نے تو روٹنے والی کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی مگر اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو چھپانے کے لیے اپنی پلکیں جلدی جلدی جھپکی۔ چپ کیوں کھڑی ہو؟ تو کیا کروں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ڈھول نکارے تو نہیں بجا سکتی نا؟ ڈھول نکاروں سے تو خود تمہیں نفرت تھی، ورنہ میں تو وہ بھی بجوانے کو تیار تھا۔ نیا نے دوسری طرف پھیر کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ ڈھول نکارے تو میرا ماضی ہے، میری دوشیزگی ہے، میرا گزرا ہوا وقت ہے۔ میں کیسے ان کو برداشت کر سکتی تھی؟ اتنی دور سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہوں، مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی۔ مبادہ پتھر نہ بن جاؤں۔ آج ایک دم پتھر بننے کو کیوں جی چاہ رہا ہے؟ تمہیں تو بہت سخت بھوک لگی تھی، راضی نے پوچھ ڈالا۔ ہاں، تم نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں۔ نیا نے گھبرا کر راضی کی طرف دیکھا جو اس کے اندر جھکڑ چل رہے ہیں۔ یہ جو درد کی آوازیں قریب سے آ رہی ہیں اور یہ جو ماضی کے بھوت اسے ڈرا رہے تھے، کہیں راضی نے ان کی آواز تو نہیں سن لی؟ مگر نہیں، راضی چپ چاپ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے منہ سے ہرگز یہ فکرے نہ نکلے تھے۔ یہ فکرے جانے اتنی مسافت طے کر کے یہاں کیسے چلے آئے تھے؟ ایک دم بے بس ہو کر نیا نے راضی کے کندھے پر سر رکھ دیا اور سسک کر رونے لگی جیسے کہہ رہی ہو، راضی مجھے اس عذاب سے بچا لو، اس مصیبت سے چھڑا لو۔ راضی نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور بچوں کی طرح پچکارنے لگا۔ اداس ہو گئی ہو؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ نیا صرف روتی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تم سے اتنی محبت کروں گا نیا کہ تم ہر پچھلا غم بھول جاؤ گی۔ نیا نے گھبرا کر سر اٹھایا اور بے یقینی سے راضی کی آنکھوں میں دیکھا۔ کتنی دیر تک اس کی آنسو بھری شکی آنکھیں راضی کی آنکھوں سے الجھی رہیں۔ راضی کی آنکھوں میں نرا والہانہ پن تھا، محبت تھی، مستی تھی، ساتھ نبھانے کا مکمل وعدہ تھا۔ نیا کے دل کو تسلی ہو گئی۔ اس نے دوبارہ اپنا سر راضی کے کاندھے پر رکھ دیا۔ راضی اس کے خوبصورت معطر بالوں سے کھیلنے لگا۔ تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے نیا، میں تمہارے اعتماد کو ہرگز ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بے اختیار کہہ دے، اپنا دل چیر کے مجھے اس میں چھپا لو کہ میں تھک چکی ہوں اور مجھے باقی رکھنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ کوٹ بہت بھاری ہے، پہنتے ہوئے تکلیف ہوئی اور میں نے اسے پھینک دیا۔
پھینک دیا؟ نیا نے چونک کر اس کے کندھے سے سر اٹھا لیا۔ کہاں پھینک دیا؟ سڑک پر؟ یہاں بھی اس طرح چیزیں پھینک دی جاتی ہیں کیا؟ پھینکنے والی چیزیں ہر زمین پر پھینکی جا سکتی ہیں۔ پھر تمہیں اتنا غصہ کیوں آیا؟ تم نہیں جانتی میں تم سے کس حد تک عشق کرتا ہوں۔ جس دن تم کہو گی تم مجھے ستا رہے ہو، میں اپنے آپ کو بھی کہیں پھینک آؤں گا، خود اپنے ساتھ بھی یہی سلوک کروں گا۔ راضی؟ نیا کانپ اٹھی۔ میں بہت ضدی آدمی ہوں، مگر راضی تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، تمہارے بغیر تو میں زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں بھی نہیں سوچ سکتا، لیکن تم نے ابھی دیکھا نہیں کہ مرد عشق کی انتہا میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا عشق کی کوئی اور انتہا بھی ہے؟ نیا نے پوچھا۔ پگلی، تم نے تو ابھی عشق کی انتہا دیکھی ہی نہیں۔ کیا شادی کے بعد عشق ختم نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہوگا کم ظرفوں کا، مگر ہم یہ سمجھے ہی کیوں کہ ہم شادی شدہ ہیں۔ مگر یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک طریقہ، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تم مجھے کیا کیا بتاؤ گے راضی؟ تم سمجھتی ہو تم نے دنیا دیکھ لی ہے، ایک زمانے سے لڑ لیا ہے، مگر ہو تو تم ایک عورت ہی، جبکہ تم نے تو زمانے کو بھی جانا ہی نہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیا شے ہے۔